الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض وبعد موتها وبث فيه من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 19 رکوع کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کا جو ایسنس ہے، شروع میں ہم نے کچھ بات کر لی تھی کہ یہ دراصل مسلمانوں کے لیے ایک چارٹر ہے۔ ان کو ایک مشن دیا گیا ہے امت مسلمہ کو، اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کے سلسلے میں یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا۔ تفاصیل بعد میں آئی ہے، سورہ نساء میں آئی ہے، سورہ مائدہ میں آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بلو پرنٹ جو ہماری شریعت کا ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا۔ اب جو مشن ملا ہے اس امت کو، اس کو پورا کرنے کے لیے چارٹر کس شکل میں آیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں بتائی گئی ہے۔ اب کیا نہیں کرنا، وہ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ کچھ نہیں کرنا۔ مطلب وہ واقعات سارے ہم نے پڑھ لیے، جتنے بھی نفوس کے اندر شرارتیں ہو سکتی ہے، جتنی بھی ذہن میں اور کسی کی فکر میں کجی ہو سکتی ہے، جتنی بھی حرام خوریاں ہو سکتی ہے، وہ ساری ڈائمنشنز تقریباً ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو کیا نہیں کرنا وہ تو سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، آگے وہ بحث چل رہی ہے۔ اچھا، پھر اصل میں ہمارا چارٹر کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، پیچھے اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، واسطہ بنایا گیا ہے۔ کن چیزوں کے بیچ واسطہ بنایا گیا ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا، وہی آتی تھی، اللہ کی ہدایت آتی تھی رسولوں اور نبیوں کے پاس، اور وہ آگے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ اب چونکہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب یہ چارٹر ہمیں منتقل ہو گیا ہے کہ اب وہی آئی اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہنچائی۔ اب اس امت کا کام ہے کہ باقی جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، یہ نظریہ توحید، یہ جو اللہ کا دین ہے، یہ ہم نے ان تک پہنچانا ہے۔ تو چارٹر کیا ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اس کو کرنا کیسے ہے وہ تو ابھی پڑھیں گے۔ مطلب کیا نہیں کرنا تو ہمارے سامنے آ گیا، بنی اسرائیل کے واقعات ہم نے پڑھ لیے۔ کیا کرنا ہے ابھی وہ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن یہ کرتے وقت تمہارا حال کیا ہوگا، اللہ نے اس سے بھی پردہ ہٹا دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مطلب اگر تم نے اس میدان میں کھیلنا ہے تو کان کھول کر سن لو کہ یہ کچھ تم پہ آ کر رہے گا، اس سے کوئی بچت نہیں ہے۔ دیکھیں، زندگی ویسی ایک جد و جہد ہی ہے، صبح سے لے کے رات تک ہر بندہ باغ دوڑ کر رہا ہے۔ مطلب ایک جہاد تو جہادی زندگانی جس کو کہتے ہیں، تو جہاد تو ویسے بھی کرنا ہے۔ اور دیکھیں دن میں کتنے مطلب ایسے ہماری خواہشات یا آرزویں ہوتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، 90% تو پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، جو پوری ہو بھی جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے پوری نہیں ہوتی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، خواہ مخواہ کوئی رد و بدل اس میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز تو ویسی لگی ہوئی ہے، لیکن اگر تم حق پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے، دین کی نفاذ کی جدوجہد کی کوشش کرو گے، تو اس میں تو لازماً، کیونکہ یہ اللہ کے لیے اب تم کر رہے ہو، تو اللہ تو اپنے طریقے سے تمہیں پھر پھرکے گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو پرکھنا ہوتا ہے، اس میں بھی مطلب ذہن میں ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اللہ اس لیے ہمیں نہیں پرکھ رہا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا پانی ہوں۔ اللہ تو مجھے جانتا ہے، اندر باہر سے جانتا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اور میرے اپنے سامنے واضح کرنے کے، تم خود دیکھ لو اپنے آپ کو کتنے پانی میں ہو۔ وہ ایک بات ہم نے کی تھی نا کہ جو بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے کہ کرو جاؤ، تاکہ تمہیں خود ذرا اندازہ ہو۔ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے نا، تجربہ، ایک تجرباتی بات ہو جاتی ہے، ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ بس یہ ساری باتیں ہمارے اپنے لیے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ میں تو ایسے آزماؤں گا۔
یہ دیکھیں ہر ایگزامینیشن کو رول ہوتا ہے. آپ جب ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو آپ کو پورے پروسیجرز بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کا امتحان کیسے لیا جائے گا. اب آپ اس میں چھون چھرا نہیں کر سکتے, بس آرام سے بیٹھ کے ان پروسیجرز کے مطابق آپ نے ایگزام دینا ہے. یہاں پہ اللہ نے اپنا پروسیجر بتا دیا کہ یہ میرا پروسیجر ہے, میں اس طرح سے تمہیں آزماؤں گا. اب جس نے آنے نخرے پھر نہیں کرنے, مطلب ایک دن چل کے کوئی مسئلہ ہو گیا تو گھر میں جا کے بیٹھ گئے کہ یار یہ تو مسئلہ ہے, میں تو نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں, واضح طور پہ بتا دیا کیا کچھ تمہیں پیش آنا ہے اس راستے میں. تو یہ تو ہو گئی کہ اس راستے پہ جب چلو گے تو کیا کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. اچھا, اس راستے پہ چل کے تم نے کیا نہیں کرنا وہ بات بھی ہو گئی. اب کیا کرنا ہے تم نے, وہ شریعت کی صورت میں اب ہمارے سامنے وہ آیت واضح ہوتی جائے گی. شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ 2 حصوں میں منقسم ہے. پہلے 18 رکوع اور بعد کے 22 رکوع. پہلے 18 رکوع کی تقسیم میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی, یہ ورٹیکل تقسیم ہے. پہلے 4 رکوع ہے, پھر 10 رکوع ہے, پھر 4 رکوع ہے. اب ان میں کیا ہوا, 4 رکوعوں میں جو دین کا فلسفہ ہے, دین کی جو حکمت ہے, اس کا خلاصہ آ گیا, اور وہ ایمان ثلاثہ ہے, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرہ. پھر 10 رکوعوں میں کیا نہیں کرنا یہ ہمیں بتایا گیا واقعات کی صورت میں. 10 رکوع میں ہم نے کیا پڑھا ہے, سارے بنی اسرائیل کے واقعات ہم نے پڑھ لیے کہ ان کے ساتھ اللہ نے احسانات کیا کہ انہوں نے اس کا جواب کس طرح دیا. تو کیا نہیں کرنا وہ اس صورت میں سامنے آ گیا. اس کے بعد یہ فیصلہ جب ہو گیا کہ اب امت بدل گئی تو 4 رکوعوں میں تحویل قبلہ کا ذکر آ گیا, یعنی کہ امت کے بدلنے کا ذکر آ گیا. اب امت نئی کڑی ہو گئی ہے. پہلا ہی خطاب آپ کے سامنے کل آ گیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تیار ہو جاؤ, اب صبر و صلاۃ سے تم نے کام لینا ہے, اور کرنا کیا ہے وہ ابھی بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو 22 رکوع, یہ جو دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا, اس کی جو تقسیم ہے وہ ورٹیکل نہیں ہے, آپ کو کچھ مطلب ہاریزونٹل تقسیم لگے گی. اس میں بنیادی طور پر 2 مباحث کی گئی ہیں. یہ جو اب یہ امت مسلمہ کے لیے ہے یہ سیکشن, اس میں 2 مباحث کا رنگ آپ کو غالب نظر آئے گا. وہ 2 وہ کیا ہے, مباحث کیا ہے, ایک ضابطہ حیات یعنی کہ شریعت, ایک طرف شریعت کا ذکر ہوگا, ایک طرف جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوگا. دیکھیں ایمان تو بنیاد ہے نا, آپ ایمان لے آئیں, ایمان اللہ پر لے آئیں, رسولوں پر, کتابوں پر لے آئیں. اب اس کے 2 ہی عملی تقاضے ہیں. ایک عملی تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں کیسے گزارنی ہے. دوسرا اللہ کی دین کی جدوجہد کرنی ہے, مطلب اگر قائم ہے تو اس کو قائم رکھنے کی جدوجہد کرنی ہے, اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. یہ 2 مباحث آپ کو مطلب اس کا رنگ بہت غالب نظر آئے گا. 2 باتیں آپ کے سامنے کیا رکھی میں نے, ایک شریعت کی بات, ایک جہاد فی سبیل اللہ کی بات. اب یہ 2 بحثیں مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. مطلب ضابطہ حیات کے ضمن میں عبادات کا ذکر ہوگا, معاملات کا ذکر ہوگا. 2 باتیں ہو گئی نا, مطلب ایک حق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے, ایک حق ہمارا بندوں کے ساتھ ہے. تو عبادات اور معاملات کا ذکر ہوگا. جہاں تک جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی 2 حصوں میں منقسم, ایک جہاد فی المال, ایک جہاد, یہ 2 باتیں ہوئی, جہاد بالمال, جہاد بالنفس. اور یہ معاملات کو ہم دیکھیں, اللہ کی عبادات تو الگ ہو گئی نا, معاملات میں جب ہم آئیں گے نا تو اس میں آپ کو زیادہ غالب جو رنگ نظر آئے گا آئلی قوانین کا نظر آئے گا. کیوں؟ پرسوں ہم نے شاید اس پہ بات کی تھی کہ معاشرے کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک خاندان ہوتا ہے, ایک گھرانہ ہوتا ہے. تو جتنا مضبوط یہ گھرانہ ہوگا اتنا ہی مضبوط یہ معاشرہ ہوگا. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں, آپ نے کوئی دیوار بنانی ہے تو اس میں اگر کمزور اینٹیں لگ گئی تو کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, نقب لگانے کا کسی کو موقع مل جائے گا, مطلب کوئی طوفان آیا, کوئی سیلاب آیا, آپ کی دیوار بہہ جائے گی. تو یہ ہر اینٹ کو آپ نے مضبوط بنانا ہے, مطلب یہ یقین دہانی آپ نے کرنی ہے کہ میری دیوار کی ہر اینٹ مضبوط ہے. اسی طرح آپ کے معاشرے کا ہر خاندان, ہر گھرانہ مضبوط ہونا چاہیے, اسلامی اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا تو بس نقب لگانے کے لیے پھر لوگ آج ہم میں لوگ نقب لگا رہے ہیں نا. ہمارے یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک میں, جو تقسیم در تقسیم والا معاملہ چل رہا ہے, اس کا موقع کس نے دیا ہے؟ مطلب کوئی کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے چلو, لیکن موقع کس نے دیا؟ ہم نے خود دیا. ہم خود اتنے کمزور ہو گئے, مطلب ہمیں اپنے دین کا نہیں پتہ, تو ہم کب کنورٹ ہو گئے ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا. مطلب اپنے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں, سوئی ہوئی قوم ہے. بہرحال اللہ ہم پہ رحم کرے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں میں نے رکھ دی ہے. اب آغاز کرتے ہیں
مطلب یہ آیات اب امت مسلمہ کے لیے، اور اس میں پہلی آیت آیت الآیات آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو آیت الآیات قرار دیا ہے۔ مطلب قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ جو نیچرل فینومینا ہے اس کا ذکر ملے گا، کہیں آپ کو سورج کا ذکر ملے گا، کہیں چاند کا ذکر ملے گا، کہیں دن رات کا ذکر ملے گا، کہیں آسمان سے پانی برسنے کا، کہیں سمندروں کا، لیکن قرآن کے کسی مقام پر اتنے زیادہ یہ فینومینن آف نیچرز جو ہیں یہ اکٹھے کسی جگہ پہ بیان نہیں ہوئے جتنے اس ایک آیت میں بھی بیان ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ آیات سے بھرپور آیت ہے، اسی لیے اس کو آیت الآیات کہا گیا ہے۔ حکمت کا ایک گلدستہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کی امپورٹنس یا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ مطلب اس میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی ایسنس کیا ہے کہ یہ تمام آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں میری، ان کو دیکھو اور ان کو دیکھنے کی مدد سے مدبر کو پہچانو، مطلب جو اس کو ظہور پذیر کر رہا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اس راز کو پہچان کے مطلب اس میں سے اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو اس میں سے ایک راز خود ہی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو اتنا مربوط نظام ہے جس میں کوئی رخنہ نہیں ہے، جس میں 1 انچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے 2 باتیں تو واضح ہو جاتی ہیں، مطلب وہ منطقی باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ کسی الہ واحد کا ہی سجایا ہوا میدان ہے، مطلب ملٹیپل خدا تو نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ اگر ملٹیپل خدا ہوتے تو مطلب آج یہاں پہ یہ پاور منقسم ہے کچھ لوگوں میں، تو حال دیکھ لے کتنا فساد مچا ہوا ہے۔ تو یہ پوری کائنات اگر اس طرح ہوتی کہ یہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا بنتا ہے اس کا؟ تو ایک تو اس بات کا واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا الہ ایک ہی الہ ہے، مطلب 2 نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ وہ علیم حکیم ہے، مطلب یہ اتنا جو کاسمک بیلنس پہ اگر آپ سوچ لیں تو آپ کے مطلب وار خطا ہو جاتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا کاسمک بیلنس ہے کہ ارب کرب کرب کر رہے ہیں، لیکن بس وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، مطلب اور اپنے ایک نظام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری حیثیت اگر آپ دیکھ لیں پوری کائنات میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہی حیران ہونے کے لیے کافی۔ علیم حکیم ذات کئی یہ ہو سکتا ہے، شاہکار ہو سکتا ہے، اور کسی کا شاہکار نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس تمام تر تجزیے کا جو ایک منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہونا چاہیے، اسی کا شکر ہونا چاہیے، اسی کی اطاعت اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ مگر یہ تمام چیزیں اللہ نے وہ کی ہیں، تخلیق کی ہیں۔ ہم کیا واقعی اس کو یہ سمجھتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں شعور کی سطح پر، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں جس کا ہم کو دن رات براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا یہ فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ یہ جتنا نظام کائنات کا چل رہا ہے اس سے ہمیں دن رات فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تو پھر وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی مطلوب اور مقصود ہمارا ہونا چاہیے۔ وہ جو صوفی حضرات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور لا محبوب الا اللہ، کہ پھر سب کچھ، سارا اخلاص، ساری محبت، ساری عبادتیں پھر اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ یہاں تک شعوری طور پر خود ہی پہنچ جاتے ہیں، مطلب یہاں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں ایک حساس بندہ جب ان باتوں پہ سوچتا ہے تو اس نتیجے پہ وہ خود بخود منطقی طور پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کسی اور شے کو اپنے محبوب اور مطلوب نہیں بناتا۔ ہاں، جو لوگ یہاں تک خود اپنے عقل اور شعور سے نہیں پہنچ پاتے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی اور شے کو اپنا مقصود، اپنا مطلوب، اپنا محبوب، اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ایسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان بلڈ یہ چیز ڈال دی گئی ہے کسی کو معبود بنانے والی۔ جی بالکل، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کو معبود بنائے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ مطلب دیکھیں یہ دہریے جو ہیں یہ کہتے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم کسی چیز پہ بلیف نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ بلیف جو ہے یہ بڑی ایک بنیادی نیڈ ہے ہماری۔ اگر مجھے یہ بلیو نہ ہو کہ میں منہ کھولوں گا، کوئی بولوں گا تو آپ تک میری آواز پہنچیں گی، تو میں کیوں منہ کھولوں؟ یا اگر مجھے بلیو نہ ہو کہ یہ پانی میں پیوں گا میرے پیٹ کے اندر جائے گا، میری پیاس بجھ جائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے پانی پینے کی؟ تو بلیف بہت بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔
تو یہ اپنے پہلی دعوے میں خطا ہے. مطلب یہ بنتے کی بات ہے ہی نہیں کہ میں کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا. بلیو نہیں کرتا تم یہاں پہ کر کے آ رہے ہو, پھر قبر کے اندر ہونا چاہیے تم. تو یہ دیکھیں یہ ان بلڈ چیز ہے. کسی چیز پہ بلیو کرنا اور پھر خاص کر ایک ایسی ہستی پہ بلیو کرنا, یہ ہماری نیڈ ہے. اگر آپ اس نیڈ کو آگے پیچھے کریں گے نا تو خرافات کے اندر ہی پڑیں گے. تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس خالق تک نہیں پہنچ پاتے, تو پھر وہ کیا کرتے, چونکہ خدا کو نہیں پہچانا تو یا اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. مطلب اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اپنی مرضی. کوئی اپنے خاندان اپنے عصبیت میں پڑھ کر اپنے قبیلے کو خدا بنا لیتا ہے. اسی کے لیے غلط کام بھی کرو تو صحیح کام بھی کرو, اسی کے لیے دن رات محنتیں کرو. پھر وہ جو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے, وطن پرستی. کوئی وطن کی محبت میں مطلب اسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. وطن کے لیے بس جو بھی کرنا ہے. مشرف نے جو کچھ کیا, کیا نام لے کے کیا, سب سے پہلے پاکستان. تو ٹھیک کام کیا انہوں نے, غلط کام کیا ہے. سب سے پہلے اللہ. تو چونکہ اب اللہ کی جگہ پاکستان سامنے آ گیا تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سامنے ہے ہمارے. اتنا غلط کام اور کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ جو آیات کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننا, پھر اس کی عبادت کرنا, اس سطح تک کچھ لوگ خود ہی پہنچ جاتے ہیں. اور الحمدللہ وہ اس راہ کو اختیار بھی کر لیتے ہیں. زیادہ تر ان لوگوں کی تعداد ہے جو اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے اور وہ کسی اور کو اپنا محبوب بنا بیٹھتے ہیں. اس بات کا اظہار اس سے اگلی آیت میں بڑے پیارے انداز میں کیا گیا ہے, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی یہاں سے آغاز کرتا ہے آیت الآیات سے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, کہ بے شک زمین اور آسمانوں کے بنانے میں, واختلاف اللیل والنہار, یہ گنتے جائیں آیات جو بتائی جا رہی ہے نا, یہ ذرا گنتے جائیں. سب سے پہلے زمین اور سماوات کی بات ہوئی کہ بے شک زمین اور سماوات کے بنانے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور یہ جو اختلاف ہے دن اور رات کا, الٹ پیر جو ہے دن اور رات کا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اب یہ سمندری دنیا پہ بات چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, سمندر بھی اب ذرا ذہن میں لے آئیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اب بارش کی طرف یعنی کہ واٹر سائیکل کی طرف بات چلی گئی ہے. اب ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں. فأحیا بہ الارض بعد موتہا, فوڈ سائیکل, ہماری یہ نباتات یہ خوراک کدھر سے آ رہی ہے, اب اس پہ بات چلی گئی ہے. مطلب کوئی عقل مند بندہ ہو تو یہ ساری باتیں اس کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے. اس پر بھی آنکھیں بند رہیں تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ, اور یہ جو پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار. یہ انسان اور یہ جانوروں کی جو ایویلیویشن ہوئی ہے, مطلب یہ کس طرح پہلے پورا ٹائم لگا اس میں, اب اس کی طرف بات چلی گئی ہے. وتصریف الریاح, اور یہ جو ہواؤں کا چلنا پھرنا ہے, بدلتے رہنا ہے. اب دیکھیں وہ جو کلاؤڈ نہیں, یہ جو ہمارا اس کا ہواؤں کا نظام ہے, اس پہ بات چلی گئی ہے. وَسَحَابٍ الْمُسَخَّرَةٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور ان بادلوں میں جو کہ خدمت میں لگا دی گئی آسمان و زمین کے درمیان, کلاؤڈ سسٹم پہ بات چلی گئی ہے. لَآیَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, یقیناً یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کتنی نشانیاں آ گئی ہیں؟ 10 نشانیاں, تقریباً 11 نشانیاں آ گئی ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ خلق السماوات والارض, بگ بینگ سے بات شروع ہوئی. بگ بینگ یہی سے ہوا تھا نا, جو بگ بینگ کہتے ہیں, یا قرآن خود بھی اسی طرح کل اس پہ بھی بات ہوئی تھی. بگ بینگ سے بات شروع ہوئی. پھر دن رات میں کیا ہو رہا ہے, ایک تو وقت کا مطلب یہ زمانہ جو گزر رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہو گیا. پھر ہماری زندگی اور ہماری خوراک اسی سے وابستہ ہے. دن رات نہ ہو مطلب وہی وہ دن میں آکسیجن کا ہونا, رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ریلیز ہونا, پھر یہ ہے کہ دن کی روشنی میں فوٹوسینتھسس کا ہونا, اس سے خوراکیں بننا, رات کے ٹائم کچھ اور ہونا. اسی سے ہماری زندگی اور یہ ٹائم سارا وابستہ ہے. اس کے بعد سمندر پہ بات آ گئی ہے. مطلب سمندروں کے بارے میں آج سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کم پرسنٹیج کو ایکسپلور کیا ہے. میکسیمم پرسنٹیج جو سمندروں کی ہے ابو 70%, اس کو آج تک ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ اس میں کیا کچھ ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات, یہ جو اٹلانٹک اوشن ہے وہاں پہ ایک خاص قسم کی ویجیٹیشن ہوتی ہے. LG ٹائپ کی ویجیٹیشن ہے, یہ اٹلانٹک اوشن میں ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے, آج سائنسدان کہتے ہیں کہ 50%
آف دا آکسیجن دیٹ از کمنگ دیٹ از کنزیومڈ بائی دا ہیومنس اور جانور یہ ادھر سے آ رہی ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. مطلب اگر ہم نے جنگلوں پہ ہی وہ کر لیا ہوتا تو آج شاید ہم آکسیجن کے بغیر ہی مر جاتے. مطلب جنگلیں تو سارے پاکستان میں تو سارے جنگل ختم ہو گئے. اس کے بعد واٹر سائیکل پہ بات کی گئی. وما انزل اللہ من السماء ماء. واٹر سائیکل پورا یہ ہماری زندگی میں اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے. یہ واٹر سائیکل نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. اس کے بعد فأحیا بالارض بعد موتہا فوڈ سائیکل کی بات ہو گئی. مطلب ہم یہ بارش ہوتی ہے تو نباتات اگتی ہے تو ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہم یہی تو کھاتے ہیں. یہی نباتات ہم کھا رہے ہیں. اگر گوشت کھا رہے ہیں تو وہ جانور کیا کھا رہے ہیں؟ وہ یہ سبزہ کھا رہے ہیں. تو فوڈ سائیکل کا پورا ذکر ہو گیا. فأحیا بالارض بعد موتہا وبث فیہا من کل دابہ. اور یہ جو پھیلا دی ہم نے ہر قسم کے جاندار. مطلب یہ جو ایولیوشن ہوئی ہے جانوروں کی انسانوں کی اس کی طرف اشارہ ہو گیا. وتصریف الرياح. ہواؤں کا نظام. پولینیشن اس سے ہوتی ہے. مطلب یہ ہواؤں کا نظام نہ ہو تو کیسے پولینیشن ہو. اور ہواؤں کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ جو لدے ہوئے بادل ہیں اس کی بات ہو گئی. مطلب یہ ٹنوں جو پانی ہوا میں ادھر سے ادھر جا رہی ہے کون لے کے جا رہا ہے؟ مطلب یہ تو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. ایک ٹائم پہ جب بارش ہوتی تو کتنا ٹن پانی گرتا ہے. اسلام آباد میں کل رات کو بارش ہوئی ہے فار ایگزامپل. یہ تو تھوڑی سی بارش ہے لیکن کتنا ٹن پانی گرا ہوگا. یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ لآیۃ لقوم یعقلون. یہ ادھر سے آ رہا ہے. اللہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب اس کے باوجود بھی کوئی اپنے رب کو نہ پہچانے تو افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہماری ڈیوٹی ہے, ہم نے ان کو پہچان کرانی ہے اللہ کی. یہ ہے آیت الآیات. اب اس سے آگے وہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو حساس انسان ہوتا ہے, جو باشعور انسان ہوتا ہے, وہ ان آیات کو دیکھ کر اس حقیقت تک تو پہنچ ہی جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک رب ہے اور یہ کائنات اس سے مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے دن رات. تو وہ اس حقیقت تک پہنچ کے پھر اپنے رب کی بندگی قبول کر لیتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے, تو وہ غلط فہمی میں پڑھ کر کسی اور کو اپنا وہ بنا لیتے ہیں, محبوب بنا لیتے ہیں. اب ان کی طرف اشارہ ہے. مطلب دیکھیں یہ مومنین کے لیے تو آیت الآیات کافی ہے. وہ تو اس کو پڑھتے ہی اور اس کو جانتے ہی اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں. اب دوسری کیٹیگری پہ بات آ رہی ہے, وہ من الناس. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا, جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اس کا مد مقابل. مطلب آپ کے سامنے کچھ باتیں آ گئی تھی. کسی نے اپنے نفس کو, وہ قرآن مجید میں ہی نا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ وہ سارا دن اپنے خواہشات کے پیچھے پھرتا رہتا ہے. کسی نے وطن کو, وہ علامہ اقبال صاحب نے کیا کہا ہے کہ جو بھی کہا ہے کہ یہ جو وطن کا بت ہے یہ سب سے خطرناک بت ہے. کسی نے وطن کو بنایا ہوا ہے اپنا معبود, کسی نے اپنے خاندان کو بنایا, کسی نے اپنے بچوں کو اپنا, مطلب جس کے لیے بھی آپ اللہ کا حکم چھوڑ دیں اور ان کے لیے وہ کام کر لیں, بس آپ نے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. وہ محبت کرتے ہیں ان, مطلب جس کو معبود تراش لیا ہے اس سے اسی طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یہ آیت الآیات ہم نے پڑھی ہے. کیا اس سے مطلب یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ محبت تو اسی سے ہونی چاہیے؟ یہ اس کو چھوڑ کے, اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کی محبت میں پڑ جائے. اب دیکھیں یہ ایک فلسفہ ہے, ہندی میں اسے آدرش کہتے ہیں, یعنی کہ نصب العین. یہ محبت کس سینس میں بات ہو رہی ہے؟ یہ نصب العین کے سطح پہ بات ہو رہی ہے, یعنی کہ آئیڈیل. اب دیکھیں ہر باشعور انسان کسی نہ کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. اگر آپ کے اندر شعور موجود ہے تو یہ بھی دیکھیں انسان کی ضرورت ہے کہ آپ نے پھر کسی نہ کسی چیز کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, پھر اس سے محبت کرتا ہے, اسی کے لیے جیتا مرتا ہے, اسی کے لیے حلال حرام جو بھی ہے وہ کرتا رہتا ہے, اثار کرتا ہے اس کے لیے. حالانکہ یہ تمام یہ جو اس طرح کی وہ ہونی چاہیے, جذبات ہونے چاہیے کہ محبت کرنا, پھر اس کی اتباع کرنا, پھر اس کے لیے اپنی جان نثار کرنا, یہ سب تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ یحبونہم کحب اللہ, وہ یہ سب کچھ کسی اور کے لیے کرتے ہیں.
اب دیکھیں ہمارا اگر عمومی حال دیکھ لیں، ہم اصل میں یہ جو بھی سورہ بقرہ میں آیات آ رہی ہے اس کو ہم آئینہ بنا کے اپنی پوزیشن کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس آئینے میں ذرا آپ ناقص تلاش کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اصل میں ضروری بات یہ ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ہمارا رویہ وہی ہے جو آیت الآیات میں بتایا گیا، یا یہ جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے ہمارا رویہ یہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے ذہنوں میں جو ہم نے نئے نئے معبود تراشے ہوئے ہیں ذرا ان کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ مطلب دن رات ذرا فوکس کرنا چاہیے ان باتوں پہ کہ صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں، رات تک ہم قربانیاں دیتے ہیں، جدوجہد جو بھی، وہ کس لیے ہو رہی ہے؟ اس میں اللہ کہیں ہے بھی یا نہیں ہے؟ غائب ہے اللہ؟ اس ایکویشن میں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اس نقطۂ نظر سے اس کو دیکھنا ہے۔ تو یحبونہم کحب اللہ۔ اب مومنین کا کیا مطلب؟ یہ تو ان کی ذرا بات ہو گئی ہے۔ مومنین کا کیا حال ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جو آیت الآیات کو سمجھ لیتے ہیں شعور کی سطح پر، وہ شدید تر ہوتے ہیں اللہ سے محبت میں۔ اللہ سے زیادہ ان کو کوئی پیارا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے بندہ مومن کے لیے۔ اگر یہ شدید ترین محبت نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر ڈرامہ ہے، افسانہ ہے۔ اب یہ بات سخت تو لگتی ہے لیکن ہے، قرآن ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ مطلب میں کیا کروں کہ اگر یہ شدید ترین محبت ہمیں اللہ سے نہیں ہے، کسی اور سے ہے، تو بس پھر ڈرامے کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنا اسکرپٹ پورا کر رہے ہیں، وہ ڈرامہ ختم ہوگا تو ادھر بحثت ہو جائے گی، تو پھر پوچھا جائے گا کہ ہن دس کیا لے کے آئے ہو۔ تو یہ سر جی اس کو اسی طرح ہم مطلب سیدھی سیدھی باتیں اس کو سیدھی سیدھے طور پہ لینا چاہیے۔ یہ کہانیاں ان سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی تو بس سمجھ لو ہماری معبود وہی بن گئی۔ پھر جو بھی شے اللہ سے پیاری ہو گئی، وہ آپ کے سامنے میں نے سورہ توبہ کی آیت ہے نا، جس میں 8 محبتوں کا ذکر ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم، اور پھر وہ مال، اور پھر وہ گھر، وہ 8 محبت ہیں۔ اگر یہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو گئی تم لوگوں کو، فتربصوا، وہ بات ایک الگ انداز میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ تمہارے لیے محبوب بن گئی ہے تو پھر اللہ تمہارا معبود نہیں رہا۔ فتربصوا، آج مال اور دولت کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ یہ تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ اس لیے تو اتنی بے برکتی ہے۔ مطلب اس کہا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وسائل یہاں پہ پورے ہیں، خوراک میں ہم خود کفیل ہیں، ٹیلنٹ یہاں پہ دنیا سے، سب دنیا سے زیادہ ہے، اس کے باوجود ڈیفالٹ کے دھانے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر طرف پریشانی ہے۔ کیوں؟ معبود ہمارا اللہ تو ہے نہیں۔ اللہ تو ایسا معبود ہے جو کم میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، یہاں زیادہ میں بھی برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو درہم و دینار کا بندہ ہے، مطلب نام عبد الرحمن رکھا ہو اور ہو اصل میں عبد الدینار، تو بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فتربصوا، پھر تم مذاق کر رہے ہو اصل میں۔ اچھا دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہندو تھے انہیں تو لکشمی دیوی بنائی ہوئی ہے نا، کہ اس کی پوجا کریں گے تو اس کے توسط سے ہمیں پیسے ملیں گے، ہمارا حال اچھا ہوگا۔ ہم نے یہ بیچ کا واسطے بھی ہٹا دیا، ہم نے ڈائریکٹ پیٹرو ڈالر اور ڈالر کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ آج اس لیے ہمارا یہ حال ہے جو ہے، مطلب بالکل واضح ہے۔ اس میں تو اب کیا میں پھر دیکھیں، ہم عمومی طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ سسک رہے ہوتے ہیں، بچے باہر ہوتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈالر سب کچھ ہے، بس ڈالر نہیں ہوگا تو ماں باپ کو میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے اور ہمیں بڑے سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں اللہ پر وہ شدید تر ہوتے ہیں اللہ سے محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کے دیکھ لیتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہ ظلم کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی محبت کے اندر پڑ گئے ہیں۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ قوت سب کی سب اللہ کے لیے، مطلب اس دن کس کی چلے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔
مطلب یہ جو خوش فہمیاں ہیں یہ یہاں پہ ٹوٹ جانی چاہیے کہ اللہ تو رحیم ہے اور ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، اور میرا باپ بڑا نیک تھا اور میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا. ان غلط فہمیوں سے اب نکلنا آنا چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ یہ قیامت کے دن سب دیکھ لیں گے کہ وہ بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں. اصل میں اللہ عدل کرے گا. اللہ خود کو العادل کہتے ہیں. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انصاف ہوتا ہے نا، انصاف نصف سے نکلا ہے. انصاف کا مطلب ہے کوئی چیز لوگوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دینا. عدل کا کیا مطلب ہے؟ عدل کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو اس کا پورا پورا حق مل جائے. اب دیکھیے جو یہاں پہ لٹتے پھر رہے ہیں اللہ کے لیے، مطلب صبح شام باتیں بھی سن رہے ہیں اور نقصانات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، خود کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، خاندان والوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. اب ان کو ایک طرف کر لے، دوسری طرف حرام خوروں کو دیکھ لیں. یہ جو حرام خور یہ دن رات کر رہے ہیں، مطلب اگر عدل نہ ہوا تو پھر کیسے اللہ العادل ہے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ العادل ہے، وہ عدل کرے گا. جو جس نے کمائے ہے اس کی پوری پوری کمائی اس کو ملنی ہے قیامت کے دن. تو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور یہ تم دیکھ لو گے کہ اللہ دراصل شدید عذاب دینے والا ہے. استبرأ الذین اتبعوا. پھر جب اظہار بیزاری کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی، یہ جو یہاں پہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی بات اب ہو رہی ہے. تو یہ لوگ جب اظہار بیزاری کریں گے کس سے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا دنیا کی زندگی میں. ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے وہ سب عذاب کو. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے سارے اسباب کاٹ لیے جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے. مطلب دیکھیں وہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان چاہے گا کہ اس کی بیوی بچے، اس کے ماں باپ، یہ سب جہنم میں جھونک دیا جائے لیکن میں بچا لیا جاؤں. لیکن ہوگا کیا؟ یہ سارے اسباب کٹ جائیں گے. ادھر کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی. باپ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گی، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، بچہ اپنے بہن کو نہیں کوئی بھی نہیں. سارے منقطع ہو جائیں گے. وہاں پہ نفسا نفسی ہوگی. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرد. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک نے فردن فردن میرے سامنے آنا ہے، تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، مطلب اپنے لیڈران سے، اس وقت یہ لوگ پھر کہیں گے لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمارے لیے ممکن ہوتا ایک دفعہ لوٹنا. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی تم سے اظہاری وہ کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، ہم بھی تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج تم ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح سے دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرات بنا کر. مطلب یہاں پہ تو بڑے خوش ہو کے فالو کرتے ہیں اپنے جس کو بھی فالو کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں، چاہے وہ مذہبی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں. تو لیکن اس دن کیا ہوگا کہ وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور یہ ان کے منہ پہ کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ موقع مل جائے تو ہم بھی تم سے بیزاری کا اظہار کریں. یہ دیکھیں انسانی معاشرے کے اندر لیڈرز ہوتے ہیں اس طرح کے، جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں تو کہ ان کے ہوش اڑا کے رکھ دیتے ہیں. نہ انہیں پھر اللہ کا کوئی ہوش رہتا ہے، نہ کوئی اپنا ہوش رہتا ہے. بس وہ اندھوں کی طرح اس کے پیچھے پھر لگے رہتے ہیں. یہ ان لوگوں سے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے. مطلب بس ایک دفعہ آگ کے اندر چلے گئے اب ادھر ہی ہوں گے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. اب دیکھیں کچھ خوراک سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ خوراک میں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہو حلال اور پاکیزہ. یہ دونوں الفاظ ذہن میں رکھنے کے. ہم حلال کی تلاش میں تو رہتے ہیں لیکن کیا پاکیزہ کھانا ہم کھاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ فاسٹ فوڈ کی انڈسٹری آپ دیکھ لیں، یہ برائلر چکنز آپ دیکھ لیں، یہ فارمی انڈے آپ دیکھ لیں، یہ دودھ جو خشک اور ڈبوں میں اور ملک پیک اور یہ کہاں سے بن کے آتے ہیں اس میں، کیا یہ طیب ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ طیب ہے. حلال تو ہو سکتی ہیں، طیب اس پہ سوال ہے. تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ. اسی لیے امراض جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنے بڑے ہوئے ہیں آج،
یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ وہ حلال تو ہوں گی، پاکیزہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی. شیطان کی یہ صفت وہ ابلیس اور آدم کا جب معاملہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں، تو ایک بات سامنے آ گئی تھی کہ شیطان ایک ہی گڑز میں آپ کو کفر پہ نہیں لے کے آتا، وہ بڑے طریقے کے ساتھ ایک ایک سٹیپ آپ کے لیے بنا کے آپ کو ادھر لے کے چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو جو فٹ سٹیپس ہے شیطان کی اس کو فالو مت کرو. مطلب پہلے فٹ سٹیپ کو فالو کر لیا تو بس گئے، پھر واپسی کا پھر بڑا کم وہ رہ جاتا ہے، مارجن رہ جاتا ہے. تو شریعت سے ہٹ کے کوئی ہلکا سا بھی قدم باہر نکلے، باہر نہیں جانا، کیونکہ شریعت سے باہر جو بھی قدم ہوگا وہ کس کا قدم ہوگا؟ شیطان کا قدم ہوگا. انہم لکم عدو مبین، اور وہ تمہارا بڑا سخت اور بڑا واضح اور بڑا کھلا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے تمہیں شریعت سے آگے پیچھے کرنا ہے، وہ چاہتے تمہیں دوزخ کے اندر بھیجنا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، دیکھو وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے دل میں جب بھی کسی برائی کا یا کوئی فحش قسم کا خیال آئے تو فوراً سمجھ جائے کہ اس وسوسہ کون کر رہا ہے. مطلب ایک تو ہمارے تقاضے ہوتے ہیں، تقاضے ہمیشہ یہ سمجھ لیں ہمارے جو جسم کے، ہمارے جو نفس کے تقاضے ہیں وہ جائز تقاضے ہوتے ہیں، ہاں اندھے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو بھوک لگے تو پیٹ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے حرام سے کھانا ہے کہ حلال سے، اس کو بس یہ ہے کہ بھرو اس کو. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے حرام کھانا ہے یا حلال کھانا ہے. تو اگر آپ کو اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے کہ حلال کو چھوڑ کے حرام ہی کھا لو، تو سمجھ لو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے. اسی طرح ہمارے اندر جو شہوت کا جذبہ ہے، یہ ایک جائز، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اسی طرح ہمیں شہوت کے جذبے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال وہ جذبہ ہے، لیکن وہ جذبہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنی بیوی ہے کسی اور، بس یہ جذبہ. اب اگر پیچھے سے بڑک بھی آ رہی ہے کہ نہیں غلط کام کر لو، تو سمجھ لے کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیطان کہہ رہا ہے. تو انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ جو شیطان ہے، یہ جو خیالات، یہ سمجھ جائیں کہ یہ اسی کے خیالات ہیں، وہ پش کر رہے ہیں ہمیں. اس کا کام کیا ہے؟ وہ نفس کے ہمارے یہ جو جائز مطالبات ہوتے ہیں، یہ جو جائز ہمارے حاجات ہوتی ہیں، اس میں پھونکے مارتا ہے. مطلب آپ دیکھیں پشاور کی طرف جا رہے ہیں تو گاڑی میں سفر کرنا آپ کی ضرورت ہے، آپ کو گاڑی چاہیے، لیکن سپیڈ لیمٹ میں رہنا یہ آپ کا شعور ہے. اب آپ موٹر وے پہ 300 کی سپیڈ میں جائیں، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوگے تو کیا ہوگا؟ اپنا تو نقصان کریں گے، دوسرے کے بھی بڑا غر کر دیں گے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جب بڑک دیتا ہے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کو. بہرحال سپیڈ لیمٹ کے اندر ہی رہنا ہے. سپیڈ لیمٹ سے بڑھ گئے تو پھر یو آر رسپانسبل. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا وہ تمہیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ تم اللہ سے متعلق ایسی بات کرو جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو. مطلب اب دین کو یا شریعت کو آگے پیچھے کر دینا، یہ ایسی بات ہے نا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مطلب کوئی غلط کام ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، دوست مجھے آ کے کہے کہ نہیں یار اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے مفتی سے پوچھا تھا اور میں نے وہاں پہ پڑھا تھا اور میں نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ ایسے کر لو، اس میں کوئی. یہ سارا مطلب شیطان کا جال ہے، بس اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمائے اللہ نے. اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو اس طرح کے کاموں کے اندر پڑے ہوتے ہیں. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. آج یہ جو ہم آواز لگاتے ہیں کہ نظام غلط ہیں، سچی سب سے پہلے تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ یار ہمارے باپ دانے اسی طرح زندگی گزار لی، اب تم آ کے ہمیں لیکچر دینے لگے ہو کہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ اصل میں کیا ہے کہ بس ہمارے ماں باپ نے جن گلیوں میں زندگی گزار دی، اب ہم نے بھی اسی گلیات میں زندگی گزارنی ہے. او لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، پھر اگرچہ ان کے ماں باپ جو باپ دادا ہیں وہ سمجھتے ہو کچھ بھی نہ، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کے ماں باپ جس طرح یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی ہدایت سے ہٹے ہوئے. یہ بات پچھلے اس میں بھی ہم نے پڑھ لی تھی، 2-3 دن پہلے شاید ہم نے یہ بات پڑھی تھی. اسی طرح کی ایک آیت آئی تھی
کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہمارے باپ دادا پہ جس کا نزول ہوا، جو ہمارے باپ دادا کا رسا تھا ہم نے، تو ان سے کہو کہ یار وہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا عقل کے اندھے، وہ بھی تو ہدایت سے ہٹ سکتے ہیں، تو تم بھی ہدایت سے ہٹے ہوئے ہو۔ ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ، مطلب یہ ان کے جو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین جو ہوں، ان کے باپ دادا جو ہوں، وہ ہدایت پر ہی نہ ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور حال ان کا جنہوں نے کفر کیا ہے کیا ہے، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ان کا حال ایسا ہے جنہوں نے کفر کیا جیسے مثال اس کی جو بلاتا ہے انہیں جو کچھ نہیں سنتے سوائے چیخ و پکار کی۔ اب دیکھیں اس میں یہ حلال اور طیب کی جو بات ہوئی، ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ حلال اور طیب، یہ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایسی چیز، ایسی خوراک کھانی چاہیے جو حلال بھی ہو، جو طیب بھی ہو، نمبر ایک۔ دوسرا، یہ اصل میں اشارہ کس طرف جا رہا ہے کہ یہ بحث سورہ انعام میں جا کے ذرا مزید کھل جائے گی، لیکن عربوں میں یہ رواج تھا مکہ میں کہ وہ بعض جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کوئی نشانی لگا کر، کسی بت کے نام پر، کسی دیوتا کے نام پر، کسی دیوی کے نام پر، تو اب اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، مطلب وہ جہاں چرے چرے، جہاں منہ مارے مارے، کوئی اس کو روک تھام، مطلب کوئی، اور اس کا گوشت کھانا تو گناہ سمجھا جائے گا، مطلب وہ گوشت تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو عرب میں چونکہ یہ اس طرح کے جو پرانی روایات تھی، اس کا ریزیڈول ایفیکٹ ابھی باقی تھا، یہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا، تو ان پہ ایک چھوٹ کی جا رہی ہے کہ یہ آباء و اجداد سے چلی ہوئی جو رسم ہے اب اس کو چھوڑو، اور اگر تمہارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، وہ بھی کفر کرتے تھے، وہ بھی باطل رستے پر تھے، تم کر رہے ہو تو تم بھی باطل اور کفر رستے کی پیروی کر رہے ہو۔ تو آخر میں جو کہا جا رہا ہے نا کہ لیکن جن لوگوں نے یہ کفر کیا ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ آہو بکا کرو، ان کو تم نصیحت کرو، وہ سننے والے نہیں ہیں۔ اب یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو تشبیہ ان جانوروں سے دی گئی۔ اب جانور کے سامنے آپ بین بجانا شروع کر دے تو اس کو کوئی اثر پڑنا، کوئی نصیحت کرنا شروع کر دے، کوئی اثر اس پہ نہیں پڑنا۔ تو اس طرف ایک اشارہ ان کی طرف کیا گیا ہے کہ جس طرح یہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ خود بھی ان کی عقل اس سے زیادہ نہیں ہے بس۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، تو وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، جنہوں نے یہ کفر کیا ہے اور جو اس کفر کے اوپر اب بھی اڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناہم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے دی ہیں تمہیں، واشکروا للہ، اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، مطلب دیکھیں حلال اور طیب چیزیں ہیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، وہ کھاؤ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے ایک قولی شکر ہوتا ہے، ایک عملی شکر ہوتا ہے۔ قولی شکر تو ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، جب بھی کوئی خوراک کھا لیں۔ کیا ہم عملی شکر ادا کرتے ہیں؟ عملی شکر کیا ہے؟ اللہ کی پوری بندگی میں آ جانا، 24 گھنٹے کی بندگی میں آ جانا، اور اس میں دیکھیں ایمان، ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایمان تو ایک معنوی چیز ہے، آپ اللہ پر ایمان لے کے آ گئے، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لے، یہ تو ایک معنوی حقیقت آپ نے مان لی، اندر سے خلوص آپ کا صحیح ہو گیا، اندر سے ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو گئی۔ اب اس ایمان کے دو تقاضے ہیں، وہ کون کون سے تقاضے ہیں؟ ضابطہ حیات اور جہاد۔ ضابطہ حیات میں آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب انفرادی حیثیت میں کیا کر رہے ہیں، اجتماعی حیثیت میں کیا کر رہے ہیں، عبادات میں کیا کر رہے ہیں، معاملات میں کیا کر رہے ہیں۔ پھر جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، جو اللہ کی راہ میں آپ نے کرنا ہے، آپ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو کس انداز میں کر رہے ہیں، یہی چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ تو واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر رزق کھاؤ اور اس کا پورا پورا شکر ادا کیا کرو، قولی شکر بھی ادا کیا کرو، عملی شکر بھی ادا کیا کرو۔ انما حرم علیک، اب دیکھیں یہ بات بنیادی ہے کہ اس وقت عرب میں جو کھانے کی چیزیں اویلیبل تھیں، اس میں سے 4 ایسی چیزیں ہیں جس کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے بار بار قرآن میں۔ مکی قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا، یہ مدنی قرآن میں آخری مرتبہ اس کی حرمت کا اعلان آ رہا ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے، یعنی کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، والدم،
اور خون، یہ جو خون ہوتا ہے یہ نجس ہوتا ہے، یہ آپ خوراک کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. وَلَحْمِ الْخَنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت بالکل حرام، نہیں کھا سکتے. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ جس پہ پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام. اب اس میں ایک معاملہ تو بڑا سیدھا سیدھا ہے کہ مطلب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت کسی دیوتا کا نام لے لیں، کسی دیوی کا نام لے لیں، وہ تو مطلقاً حرام، اس میں تو مطلب کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا. لیکن اس کتاب وہ معاملہ بھی ہوگا. اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں بھی کہ کوئی کسی زیارت پر کسی جانور کو لے گیا، کسی بابا صاحب کی زیارت پر، کسی ولی اللہ کی زیارت پر، اور وہاں پہ جا کے اس کو ذبح کر دیا. اب آپ ان سے پوچھیں، کہے گا تو وہ یہی کہ اللہ کے لیے میں نے ذبح کیا، تو وہ تو گھر میں بھی کر سکتے تھے، یہاں پہ لانے کی کیا. تو وہ بھی اس معاملے کے اندر آئے گا. مطلب واللہ عالم، مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ علماء زیادہ اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بھی اسی میں آئے گا. تو وما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر جو لاچار کر دیا جائے بھوک سے، لیکن دو شرائط. دیکھیں اب وہ موت کا معاملہ آ جائے نا کہ آپ اتنی بھوک کے اندر پھنس جائیں کہ آپ کے موت کا معاملہ آ جائے، تو اس وقت آپ کو ایک رعایت دی جا رہی ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ. ولا عادٍ غیر باغ ولا عادٍ، کہ نمبر ایک نہ تو وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو. یہ دو باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. مطلب آپ حرام آپ کو کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، آپ مجبور ہو گئے تو کھا لیں، اس وقت اپنی جان بچا لیں، لیکن یہ دو باتیں آپ کو دل میں کراہت محسوس ہونی چاہیے. مطلب دل سے نہ کہ آپ کو موقع ملے اور آپ چھلانگ مار دیں، یعنی کہ باربیکیو بنا کے کھانے لگے. ایگزیکٹلی، مطلب یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. غیر باغ ولا عاد، نہ وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا. فلا اسم علیہ، تو پھر یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لیکن باتیں سامنے رکھیں، مطلب اس طرح کا کوئی موقع آ جائے تو اس کو عیاشی نہیں سمجھنی چاہیے. بس جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے مجبوری ہے، بس ٹھیک ہے پھر کھا لو. اب دیکھیں یہ حکم آج کے زمانے پہ لگتا ہے. ہم کچھ دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں جس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ باطل نظام ہے، وہ کفریہ نظام ہے، لیکن زندہ تو رہنا ہے. مطلب کیا کریں، اب بچوں کو بھی زندہ رکھنا ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، زیادتی نہ ہو. پھر وہ جو ڈاکٹر صاحب وہ بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں کہ پھر منیمم سٹینڈرڈ پہ رہو، منیمم لیول پہ رہو، اس سے بڑھنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جو تم منیمم لیول پہ کما رہے وہ بھی ایک حرام سسٹم سے ہو کے آ رہا ہے. دیکھیں سارا کا سارا نظام سودی ہے. ایک ٹافی آپ بچے کے لیے خریدے آپ کو سود پے کرنا پڑتا ہے. یہ روپیہ آپ کی جیب میں ہو، اٹ ان اٹ سیلف از سود. مطلب یہ جب تک آپ کی جیب میں ہے آپ اس پہ کچھ پے نہیں کر رہے. جب آپ کی جیب سے نکلتا ہے آپ اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا ہے تو حرام کا ہی نظام. اب اس میں ہمارے لیے مطلب جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اس کی جدوجہد کرنی چاہیے، ان کے لیے تو یہ حکم بالکل ظاہر ہے کہ پھر منیمم لیول پہ رہیں، اپنی ضروریات کو سمیٹیں، خواہشات کی طرف بالکل بھی نہ دیکھیں. خواہشات کا تو جال اتنا بڑا ہے کہ اس سے تو پھر نکلنا ممکن نہیں ہوتا کسی کے لیے. تو خواہشات کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں. ہاں ایک بات ہے کہ یہ ضروریات اور خواہشات کے درمیان یہ جو تھن لائن ہوتی ہے بڑی باریک ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. کب آپ کی خواہشات آپ کی ضروریات بن گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آج آپ اخلاص کے ساتھ ذرا اپنی زندگیوں میں نظر ڈال لیں، ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو اصل میں آپ کے خواہشات ہیں، وہ ضروریات ہیں نہیں، لیکن ہماری ضروریات بن چکی ہیں. تو دیکھیں اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی دین کی خدمت کرنی ہے تو ان باتوں پہ سوچنا پڑے گا، لٹرلی سوچنا پڑے گا کہ میری ضروریات کیا ہیں، میری خواہشات اور علیحدہ علیحدہ کر دیں. ضروریات سے آگے پھر کسی چیز کو دیکھنا بھی نہیں ہے. دیکھ لیا تو پھر یہ ہے کہ مسائل تو ہیں. تو بہرحال ایک فلسفہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس فلسفے کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا گیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے ہیں اس حق کو چھپانے پر تھوڑی سی قیمت، اللہ کے آیات کو جو بیچتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. یہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا. یہ تو استعارے والی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ پیٹ میں کچھ جا رہا ہے، ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس وقت، نہ پیٹ خراب. دیکھیں یہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ جو
یہ دنیا ہے نا، اس میں جو نیچرل فینومینا ہے، نیچرل لا، وہ تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے. مطلب آپ چھت سے چھلانگ مارے تو ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی. آپ آگ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے ہاتھ کا پکوڑا بننا ہے. مطلب یہ لاس تو امپلیمنٹ ہیں، لیکن مورل لا امپلیمنٹ نہیں ہے. وہ قیامت کے دن امپلیمنٹ ہوگا. مطلب آپ جھوٹ بولے، آپ کے زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلتا. آپ حرام کھا لیں، پیٹ خراب ہی نہیں ہوتا، بلکہ صحت اور زیادہ اچھی ہو جاتی. تو یہ اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ مورل لا تو امپلیمنٹ نہیں ہے یہاں پہ فی الحال، وہ قیامت کے دن ہوگا. نیچرل لاز یہاں پہ امپلیمنٹ ہیں. تو یشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور بات تک نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن اللہ. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک قسم کا عذاب انتظار کر رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ بد نصیب کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا ہے بخشش کے بدلے میں. فما اصبرہم علی النار، تو وہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ان پہ مطلب ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جہنم، یہ کتنے صابر ہیں کہ انہوں نے جہنم کی آگ پہ صبر کر لیا ہے. مطلب یہاں پہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جو دل میں آئے کرتے جاؤ. مطلب یہ اتنے وہ ہو گئے، کیا کہتے ہیں، غیرتی ہو گئے، یہ اتنے بہادر ہو گئے کہ جہنم کی آگ پہ انہوں نے صبر کر لیے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب حق. یہ حق ہے، اس میں جو آ گیا وہ حق ہے، چاہے ہمارا دل مانے نہ مانے، چاہے ہم اس کو مانے نہ، یہ حق ہے بس. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، مطلب ان کو یہ جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، یہ ادھر آ گئی یہ بات کہ جو یہ کریں گے ان کو یہ عذاب دے، یہ حق ہے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب کی تعلیمات میں، مطلب اس میں جو تعلیمات آ گئی اس میں جو اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، تو یقیناً بہت دور کی مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مطلب اپنے لیے انہوں نے کام ڈھونڈ لیا ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو آیت البر کہا جاتا ہے. ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی، اس کو آیت الآیات کہا گیا ڈاکٹر صاحب نے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے اس کو آیت البر کہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے معنوی اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں، اور یہ قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں نیکی کی اصل حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. مطلب کہ جو نیکی ہوتی، اصل نیکی جو ہوتی ہے. دیکھیں، ہم اس پہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ ہر کسی نے نیکی کا اپنے ایک وہ بنایا ہوا ہے، تصور بنایا ہوا ہے اپنے دل میں، اور وہ اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھنے لگتا ہے. لیکن یہاں پہ اصل میں بتایا گیا ہے کہ جو اصل نیکی ہے اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اصل روح کیا ہے، پھر اس کے مظاہر کیا ہے. اب دیکھیں، نیکی کی اصل تو ایمان ہے اندر. مطلب آپ کس لیے نیکی کرتے ہیں؟ ایمان باللہ ہے تو آپ نیکی کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس کے مظاہر کیا ہونے چاہیے، پھر اس کا مظاہر میں اولین شے کیا ہونی چاہیے، دوسری چیز کیا ہونی چاہیے، تیسری چیز کیا ہونی چاہیے، یہ بڑے تاکید کے ساتھ اس آیت میں بتایا گیا ہے تاکہ ہم بغور جائزہ لے سکیں اپنے حالات کا کہ ہمارے ذہن میں نیکی کیا تصور ہے. اور یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس آیت کی بنیاد پر یہ قرآن کا جو علم الاخلاق ہے، اس پر ایک پوری بک لکھی جا سکتی ہے. یہ اس قدر امپورٹنٹ آیت ہے. اچھا، پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے. پس منظر میں دیکھیں، ابھی وہ تحویل قبلہ والا معاملہ چل رہا ہے. مطلب وہ تحویل قبلہ والا معاملہ ہو گیا، قبلہ بدل گیا، امت بھی نہیں کھڑی ہو گئی، لیکن یہ جو یہود تھے اور جو مشرکین عرب تھے وہ اپنے باتوں کے اندر لگے ہوئے تھے. تو وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. اب دیکھیں، اس بات کو مختلف پہلوؤں سے اجاگر کیا گیا، واضح کیا گیا. آغاز میں کہا گیا کہ للہ مشرق والمغرب، کہ جو مشرق اور مغرب ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے. مطلب وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ سارے جو سمتیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کی تخلیق ہے.
پھر تحویل قبلے کا مضمون بڑی اس کے ساتھ آ گیا، وضاحت کے ساتھ آ گیا. اب یہاں وہی مضمون نیکی کے پرسپیکٹیو میں بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو موڑ دو مشرق یا مغرب کی طرف. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا گیا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو موڑ دو مشرق یا مغرب کی طرف، یہی نہیں ہے. لیس البر، یہ اس کے اوپر زبر آیا ہوا ہے. اس کا یہ مفہوم نہیں لینا کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں. یہ نیکی ہے، مطلب دیکھیں قبلے کی طرف منہ کرنا بھی نیکی ہے نا یہ، لیکن یہ اس کا ظاہری ویو ہے، اس کا ظاہری پرسپیکٹیو ہے. اس کی ایک روح بھی ہونی چاہیے. وہ روح کیا ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ صرف یہ ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نیکی یہی نہیں ہے. تھوڑا سا آگے جا کر ایک اور جگہ پہ ایک اور مقام پر ایک آیت آئے گی لیس البر، وہاں بر کے اوپر پیش آئے گی. اب وہاں سے مراد کیا ہے؟ وہ کس زمن میں وہ گھروں کے پیچھے سے آتے تھے نا، وہ حج کے لیے نکلتے تھے، کوئی گھر میں کوئی کام رہ جائے تو پھر وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلے دیوار سے کود کے آیا کرتے تھے. تو وہاں پہ فرمایا کہ لیس البر، یہ نیکی ہے ہی نہیں یہ جو تم کر رہے ہو. یہاں پہ لیس البر کہا گیا کہ نیکی یہی نہیں ہے. نیکی ہے لیکن پوری کی پوری نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری نیکی کیا ہے کہ نیکی میں اصل شے اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے. وہ باطنی پہلو کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ. اب دیکھیں میں نے ایمان کی اصل میں کیا ہے، یہ ہماری دین کی اصل کیا ہے، نیکی کی اصل کیا ہے، معنوی اصل کیا ہے؟ ایمان. تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر، وَالْكِتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر. ایمان ثلاثہ کی بات ہو گئی. دیکھیں سب سے پہلے ایمان اللہ پر، اس لیے کہ تصحیح نیت ہو جائے. جب تک یہ ایمان اللہ پر نہیں ہوگا یہ ہماری نیت کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی. ایمان باللہ یعنی کہ جو نیکی کر رہا ہے وہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کر رہا، میرے دل میں اور کوئی بھی نہیں ہے. پھر ایمان بالآخرہ، یعنی کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں اس کا کوئی اجر مجھے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے. یہ ہے ایمان بالآخرہ. ورنہ آدمی سوداگری پھر کر لیں، کوئی دکانداری کر لیں، کوئی چیز بیچ لیں، مطلب کم از کم اللہ کے دین کو نہ بیچیں. سر جو ایون عمر دراز کا یا رزق میں برکت کے لیے کچھ اعمال کی جاتے ہیں وہ دنیا کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی سر جی. لیکن مطلب پرسپیکٹیو وہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو دراز عمر ایک لائبلٹی ہے، مطلب ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے سر جی. ایسی بات تو نہیں ہے. اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہے اور دراز عمر بھی مل جائے بس مسئلے کے اندر پڑ گئے پھر آپ. جی جی جی. تو اگر دین کا کام کوئی کر رہا ہے بہرحال تو سوائے اللہ کی رضا اور اخروی فلاح کے اور کچھ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ من آمن باللہ ایمان باللہ ہو گیا، والیوم الآخر ایمان بالآخرہ ہو گیا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ تین جو ہے یہ جمع کر کے کیا بنتا ہے اس سے؟ ایمان بالرسالت. کیوں؟ ملائکہ کس پر کتاب اتار کر لائے؟ رسول پر. تو والملائکہ والکتاب یہ دونوں آئے رسول پر، تو یہ ایمان بالرسالت میں یہ تینوں چیزیں جڑ جاتی ہیں. اچھا یہ کیوں ہے؟ مطلب یہ ایمان بالرسالت، اس پہ تو ہم ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے بات کرتے رہے. اب یہاں پہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ایمان بالرسالت ہونا چاہیے. ایمان باللہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں نیکی صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایمان بالآخرت اس لیے ہونا چاہیے کہ اس نیکی کا اجر میں صرف آخرت میں مجھے چاہیے، دنیا میں مجھے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے. ایمان بالرسالت نیکی کے اس میں کیوں ضروری ہے؟ ایگزیکٹلی کہ تمہارے سامنے کوئی مجسمہ ہونا چاہیے جس کو تم فالو کر. ابھی ہم نے بات کی تھی جی، اس کی ایک بھی ساتھ ہے کہ نیکی بذات خود ایک جذبہ ہے نا، تو جذبے کو کوئی نہ کوئی عملی ایک اظہار چاہیے. ایگزیکٹلی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آپ کو کون بتائے گا اس کی؟
رسول بتائے گا. تو ایک مجسمہ ہونا چاہیے, ایک آئیڈیل ہونا چاہیے, ایک اسوہ ہونا چاہیے جس کو آپ فالو کریں. ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے, پھر یہ نیکی کا جو معاملہ ہے نا, ڈی ٹریک نہ ہو جائے انسان. تو بہرحال ضرورت ایمان بالرسالت کی یہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے, کوئی اسوہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے, جذبات میں آپ کہیں ادھر مڑ جائیں کہیں ادھر مڑ جائیں. وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ 3 صحابہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے, تو ایک نے کہا کہ مطلب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے نہیں, کہ وہ روزہ رکھتے, کبھی رکھتے تھے کبھی نہیں, لیکن زیادہ تر روزہ تو آج کے بعد میں روزہ ہی روزہ رکھوں گا. ایک نے یہ فیصلہ کیا, دوسرے نے کہا میں شادی کر کے کھیل ہی سر پہ نہیں لوں گا. مطلب یہ کیا بات ہوئی, شادی کرو تو پھر جہاد باللہ کدھر گیا, پھر تو سارا دن گھر میں جہاد کرنا پڑتا ہے. اور تیسرے نے کیا کہا تھا, ہاں کہ میں ساری رات نماز نفل نماز. تو تینوں کو بلا کے ڈانٹا. اب دیکھیں اپنی جگہ پہ دیکھیں تو کتنا بڑا نیک جذبہ ہے, لیکن جذباتی فیصلہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اور تم میں سے زیادہ مجھ سے کون نیک ہو سکتا ہے, لیکن میں بھی کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا, کبھی رات کو کھڑا ہوتا ہوں کبھی نہیں, اور میں نے شادی ایک نہیں ملٹیپل شادیاں کی ہیں. تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے کیا کیا, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, ہاں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ایمان بالرسالت. جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایک کامل اسوہ سامنے ہونا چاہیے بہرحال, جس کو فالو کیا جائے. اور ہمارے لیے وہ جو کامل اسوہ ہے وہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اچھا, نیکی کی اصل پہ بات ہو گئی, ایمان ثلاثہ پہ بات ہو گئی. اب آگے یہ تو جو معنوی امپورٹنس ہے نا نیکی کی, ایمان, اس پہ بات ہو گئی. اب اس کے مظاہر کیا ہونے چاہیے, اب وہ شروع ہو رہے ہیں کہ اس کے مظاہر پر کیا ہونے چاہیے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور اس نے دیا مال باوجود مال کی محبت کے. مطلب وہ مال سے تو ہر کسی کو محبت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں مال سے بڑی اور اس کی جمع کرنے سے بڑی محبت ہے, لیکن اس محبت کے باوجود وہ اس مال کو خرچ کر سکے, اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ مال سے محبت تو ہے لیکن میں اس کو خرچ کر سکوں. کس کے لیے, ذوی القربیٰ, قرابت داروں پر, والیتامى, اور یتیموں پر, والمساکین, محتاجوں پر, وابن السبیل, اور مسافروں پر, والسائلین, اور مانگنے والوں پر, وفی الرقاب, اور گردنوں کے چھڑانے میں. گویا کہ نیکی کا کہ مظہر میں جو اولین مظہر ہے, اب دیکھیں پہلا مظہر بتایا جا رہا ہے نا کہ نیکی کا پہلا مظہر پھر کیا ہونا چاہیے. ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرہ کا پہلا نتیجہ عملی کیا ہونا چاہیے کہ انسانی ہمدردی تم میں ہونی چاہیے. اگر یہ نیکی نہیں ہے, مطلب یہ انسانی ہمدردی والی نیکی اگر نہیں ہے, تو عبادات کے انبار لگے ہوں کوئی فائدہ نہیں, تہجد گزار ہو کوئی فائدہ نہیں, ہر سال آپ حج عمرے پہ جاتے ہو کوئی فائدہ نہیں. وہ ڈاکٹر صاحب جو کہا کرتے تھے کہ اگر انسانی ہمدردی نہیں ہے تو پھر آپ عالم بن جائیں, پھر آپ علامہ بن جائیں, لیکن آپ نیک نہیں بن سکتے. مطلب کسی حاجت مند کو دیکھ کر آپ کے دل میں درد پیدا نہ ہو, کسی ضرورت مند کسی کی گردن پسی ہو اور اس کی مدد کے لیے تجوری کی طرف آپ کا ہاتھ نہ بڑھے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم سب کچھ ہو لیکن نیک نہیں ہو کم از کم. وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب یہاں سے وہ آیت جڑ جاتی ہے کہ تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کر لو جو تمہیں محبوب ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ جس سے دل اٹھ جائے اور کپڑے بوسیدہ ہو جائیں اور اب میں نے تو ویسے ہی پہننے نہیں ہیں, پھٹے پرانے, اب میں, یہ حاتم طائی صاحب کی قبر کو لات مارنے کے مترادف ہوتا ہے. اصل میں تو جس چیز سے محبت ہے آپ کو, جو چیز مطلب جس چیز کو دینے میں آپ کا دل تکلیف محسوس کرے, وہ چیز اگلے کو دینا, یہ اصل نیکی ہے. تو نیکی کا پہلا مظہر کیا ہوا, پہلا مظہر دیکھیں معنوی امپورٹنس تو آ گئی کہ ایمان ہونا چاہیے تاکہ نیت آپ کی ٹھیک ہو, اخلاص آپ کا ٹھیک ہو. اس کے بعد پہلا مظہر کیا ہو کہ آپ میں انسانی ہمدردی ہو. بعد میں ذکر ہوا اقام الصلاۃ, یعنی کہ نماز بھی پڑھنی ہے, عبادات کا ذکر ہو گیا. وآت الزکوٰۃ, اور
زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہ نماز اور زکوٰۃ کیوں ضروری ہے ہمارے دین میں، اس نیکی کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز نہیں ہوگی نا تو آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا، کیسے اللہ پہ یقین رہے گا، کیسا آخرت پہ یقین رہے گا، کیسے رسالت پر یقین رہے گا جب تک آپ نماز باقاعدگی سے۔ انسان بلکڑ ہے، یہ قرآن خود کہتا ہے کہ انسان بلکڑ ہے اصل میں، یہ زیادہ دیر کسی ماحول میں گزار لے تو اس ماحول کا اثر اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کیوں بار بار دن میں 5 دفعہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ مستحضر اقیم الصلاۃ لذکری، میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کا کیوں کہا گیا کہ انسانی ہمدردی کے لیے مال لگانے کا جو جذبہ ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ یہ 2.5% زکوٰۃ کا یہ جو معاملہ ہے، یہ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ بوتل میں سے کوک نکالنے کے مترادف ہے کہ یہ سر تو کھولو نا، اس کا سر کھلے گا تو کچھ اور بھی نکل آئے گا۔ وہ جو آپ کل پوچھ رہے تھے کہ 2.5% تو ہے لیکن کل الاف بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ عروج ہے، وہ کلائمیکس ہے، آپ نے کہاں تک جانا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ، آپ 2.5% پہ رہنا چاہتے ہیں اسی پہ رہیں۔ لیکن یہ اس کی ایسنس میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ آپ میں یہ جذبہ پروان چڑھے، ورنہ تو اللہ خیر کرے۔ آگے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کہ وہ عہد کر لیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے عہد الست، ہم نے بات بارہا اس پہ کی ہے۔ سب سے پہلا عہد تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم نے دنیا میں آ کے تیری ہی بندگی کرنی ہے۔ پھر یہ جو ہم شریعت کا وعدہ کر کے بیٹھے ہوئے ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ مطلب جو شریعت ہے اس کا ہم کول و قرار کر کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ سب سے پہلے عہد الست، پھر شریعت، یعنی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ ہر نماز میں جو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ، یہ کول و قرار ہے، یہ معاہدہ۔ اور اس کے بعد آپس کے معاہدات، دیکھیں ہم کاروبار میں آپس میں معاہدات کے ذریعے چلتے ہیں، ہماری نوکریاں معاہدات کے ذریعے چلتی ہے، تو ان کو پھر پورا کرنا۔ اور پھر انسانی معاملات، مطلب اور یہ جو انسانی جتنے بھی شکل کے معاملات ہیں یہ سب معاہدات ہیں اصل میں۔ باپ بیٹے کا ایک معاہدہ ہے آپس میں، میاں بیوی کا آپس میں ایک معاہدہ ہے، دونوں کے اسی معاہدے کے مطابق دونوں کے فرائض اور دونوں کے جو حقوق ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کچھ کرنا ہے تو اس کے بدلے میں میری وائف نے کیا کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے تو پھر اس کا جواب انہوں نے کیسے دینا ہے۔ میں نے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیسے رسپانس کرنا ہے۔ پھر میرا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، معاشرے میں مجھے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ میرا رویہ، یہ سارے معاہدات ہیں۔ تو اگر آپ ایک لفظ میں اگر میں کہوں، ایک جملے میں اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر ہم سب اپنے عہدوں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو دنیا کا سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ 99.9% جو آج فساد برپا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی اپنا عہد پورا ہی نہیں کرتا۔ مطلب سب چھوٹی سی چھوٹی باتیں دیکھنے کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ میں فار ایگزامپل 10 بجے پہنچ جاؤں گا، پہنچ میں 11 بجے رہوں، 11:15 بجے رہوں، اتنا تو ہم خیال نہیں رکھتے۔ بڑے بڑے عہدوں کو تو چھوڑیں، مطلب میں نے کسی سے کمٹمنٹ کر لی اور بس اس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ یہ سارا فساد اسی وجہ سے برپا ہے، حسد بھی اسی وجہ سے بڑھنے لگی ہے اور یہ شرارتیں بھی اسی وجہ سے بڑھنے لگی ہے۔ تو فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اب اس سے آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور بالخصوص صبر کرنے، بالخصوص کا لفظ بالخصوص صبر کرنے والے، سختیوں میں اور تکالیف میں اور لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ثابت ہوئے نیکی کی راہ میں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو نیکی کے تصور کا آغاز ایمان سے ہوا، پھر اس کے عملی مظاہر کیا ہونے چاہیے اور اس کی سیکوینس کیا ہونی چاہیے، اس پہ بات کی گئی۔ ہوتے ہوتے آخر بات کہاں پہ آ گئی کہ اسپیسیفکلی وہ لوگ جو صبر کر سکے لڑائی کے وقت اور تکالیف کے وقت اور ضرر رسانی کے وقت، سختیوں کے وقت۔ دیکھیں ایک تو وہ بدھ مت کے جو ماننے والے ہیں نا، بدھ مت کے دکشو کہتے ہیں ان کو، بخشو، وہ جو ہوتے ہیں وہ صبر کرتے رہتے ہیں، مطلب سارا دن وہ بڑی شرافت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کا صبر برائے صبر ہوتا ہے۔ مطلب وہ کس لیے کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔
باطل پل پھول رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، استحصال بڑھتا جا رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، تعدی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ویسے ہی صبر کرتے رہو۔ یہ تصور غلط تصور ہے۔ اسلام کا صبر کا تصور کیا ہے کہ صبر کس لیے کرو؟ کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے صبر کرو۔ یہ جو دنیا چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا کروں کہ دنیا والی بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے؟ تو یہ ان اٹ سیلف بڑا گمبھیر سوال ہے، مطلب یہ دو محبتیں جمع ہونے بڑی مشکل بات ہے، یہ ہو نہیں سکتی، بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ لیکن بڑا پیارا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے زہد اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَإِزْهَدْ مَا فِي أَيْدِيَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے زہد اختیار کر لو، تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب دیکھیں زہد کیا چیز ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایک تو قناعت پسندی ہوتی ہے، جو کچھ مل رہا ہے اس پہ صبر شکر کرو۔ زہد اس سے ایک سٹیپ آگے کی چیز ہے، مطلب جو کچھ مل رہا ہے اس میں بھی کمی کرتے رہو، اور جو بچتا رہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگاتے رہو۔ اب دیکھیں یہاں سے وہ کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ یہ جو صبر ہے، مومن کا جو صبر ہوتا ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے دین کا قیام ہے تو اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرو، اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے پھر یہ ساری تکالیف برداشت کرو، لوگوں کی باتیں برداشت کرو۔ مطلب دیکھیں اب یہاں پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ جو اسپیسیفکلی صبر کرے ان 3 مراحل میں، پیچھے ساری بات آ گئی ہے۔ مطلب آپ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں، لوگوں پہ اپنا پیسہ بھی لٹا رہے ہیں، پھر آپ اپنے وعدوں کو بھی پورا کر رہے ہیں، پھر آپ اقام الصلاۃ اطاعوا الزکوٰۃ بھی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تو سارے نیکی کام ہیں، مطلب یہ تو آئیڈیل لوگوں کے کام ہے۔ اس کے باوجود پھر صبر بھی کرو جنگ کے وقت، اور یہ کیوں اس کہ حق کا راستہ ہے ہی ایسا، جب آپ حق کے راستے پہ چلیں گے تو ان حالات کا سامنا آپ کو ہر حال میں بہرحال کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ آیت البر کا جو کلائمیکس ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کیا کلائمیکس ہے؟ مطلب وہ سارے کام تو کرنے ہیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، پھر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، لیکن ساتھ میں حق کے لیے لڑنا بھی ہے۔ حق کے لیے لڑیں گے تو یہ جو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ والے معاملات آئیں گے۔ حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کیا سختی آنی ہے؟ پھر تو کوئی بھی سختی نہیں ہے۔ آج اسی پہ بہرحال اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔